بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوال ہے، کون سی چیز انسان کو جہنم میں پہنچاتی ہے؟ جواب، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں پہنچاتا ہے، جبکہ بے حیائی و بدکلامی سنگ دلی ہے اور سنگ دلی جہنم میں پہنچاتی ہے۔ سوال ہے، علم کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب، تم علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو، بے شک اس کا سیکھنا نیکی، اس کے بارے میں بحث تسبیح اور اس کے لیے کاوش جہاد ہے۔ سوال ہے، علم کے کتنے درجات ہیں؟ جواب، غور سے سننا، پھر خاموشی اختیار کرنا، پھر اسے یاد رکھنا، پھر اس پر عمل کرنا اور پھر اسے پھیلانا۔ سوال ہے، کن چیزوں کو ہمیشہ احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے؟ جواب، جوانی میں جوش کو، غصے میں ہوش کو، تنہائی میں سوچ کو، مقدمے میں دلیل کو، گواہی میں ضمیر کو، لڑائی میں شمشیر کو، محفل میں زبان کو اور بازار میں نگاہ کو۔ سوال ہے، جمعے کے دن کون کون سے اعمال کرنے چاہیے؟ جواب، جمعے کے دن کثرت سے نیک اعمال کرنے چاہیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا چاہیے، فجر کی نماز میں سورۃ سجدہ اور سورۃ دوحہ کی قرأت کرنی چاہیے، جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھنی چاہیے۔ نماز جمعہ کے لیے جلدی جانا چاہیے، جلدی جانے کا بڑا اجر ہے۔ جمعے کے لیے غسل کرنا چاہیے، خاص لباس پہننا چاہیے اور خوشبو لگائی جائے۔ جمعے کے بعد گھر میں 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ جمعے کے دن قبولیت کی گھڑی میں دعائیں کرنی چاہیے۔ سوال ہے، کون شخص جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا؟ جواب، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کی خوشبو 1000 سال کی دوری سے سونگھی جا سکتی ہے، مگر اللہ پاک کی قسم، والدین کا نافرمان اور رشتہ کاٹنے والا اسے بھی نہ پا سکے گا۔ سوال ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے زیادہ نرم دل انسان کسے کہا ہے؟ جواب، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھو کہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ سوال ہے، انسان کو دعا میں کون سی جنت مانگنی چاہیے؟ جواب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ پاک سے مانگو تو فردوس مانگو، کیونکہ وہ جنتوں میں سب کے درمیان اور سب سے بلند ہے اور اس پر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ سوال ہے، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ جواب، حسن اخلاق۔ سوال ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے کون تھے؟ جواب، حضرت حسن رضی اللہ عنہ۔ سوال ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سخاوت ایک جنتی درخت ہے اور عثمان اس کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ سوال ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سب سے حیا دار کون ہیں؟ جواب، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ سوال ہے، جنت میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رفیق کون ہوگا؟ جواب، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ سوال ہے، یہودیوں کے ساتھ لڑائی میں کون سا درخت یہ گواہی نہیں دے گا کہ اس کے پیچھے ایک یہودی ہے اور اسے قتل کرو؟ جواب، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس دن تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمان یہودیوں سے قتال نہ کر لیں، پس مسلمان ان کو قتل کریں گے یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے پناہ لے تو وہ درخت یا پتھر کہے گا، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، تو آ کر اس کو قتل کر دے۔ مگر گرگد نامی درخت
ایسا نہیں کرے گا کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ سوال ہے، دجال کی آمد سے پہلے دنیا کی کیا حالت ہوگی؟ جواب، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال کے خروج سے چند سال پہلے دھوکہ و فریب ہوں گے، سچے کو جھوٹا بنایا جائے گا اور جھوٹے کو سچا بنایا جائے گا، خیانت کرنے والے کو امانت دار بنایا جائے گا اور امانت دار کو خیانت کرنے والا قرار دیا جائے گا۔ اور ان میں ربیضہ گفتگو کریں گے۔ پوچھا گیا، ربیضہ کون ہیں؟ گھٹیا یعنی فاسق و فاجر لوگ، یہ لوگوں کے اہم معاملات میں رائے زنی کریں گے۔ سوال ہے، عورت کے لیے محرم اور نامحرم رشتے کون سے ہیں؟ جواب، محرم رشتے شوہر، باپ، چچا، ماموں، سسر، بیٹا، پوتا، نواسہ، شوہر کا بیٹا، داماد، بھائی، بھتیجا، بھانجا، مسلمان عورتیں، کافر باندی، ایسے مدہوش جن کو عورتوں کے بارے میں کوئی علم نہیں، اور نامحرم رشتے خالہ زاد، ماموں زاد، چچا زاد، پھوپھی زاد، دیور، جیٹھ، بہنوئی، نندوئی، خالو، پھوپھا، شوہر کا چچا، شوہر کا ماموں، شوہر کا خالو، شوہر کا پھوپھا، شوہر کا بھتیجا، شوہر کا بھانجا۔ سوال ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہرہ دار کون تھے؟ جواب، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، حضرت عبادہ بن بشیر رضی اللہ عنہ، حضرت ذکوان بن عبد قیس رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت محمد بن سلمہ انصاری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن مشہور غزوات میں شرکت کی؟ جواب، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ خیبر، فتح مکہ، غزوہ حنین اور غزوہ تبوک۔ سوال ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑوں کے نام کیا ہیں؟ جواب، ثقب، سبخہ، مرتجز، لحیف، لذاذ، ظرف، ظریث، ملاوہ، ورد۔ سوال ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خچروں کے نام کیا ہیں؟ جواب، دلدل، فضہ، ایلیا۔ سوال ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام پر ایمان لانے کے خطوط کن کن کو بھیجے تھے؟ جواب، کیسر روم کو، بادشاہ حبشہ کو، کسریٰ ایران کو، عزیز مصر کو، نجد کو اور امیر حدود بشام کو۔ سوال ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنیوں کے نام کیا ہیں؟ جواب، جدہ، اسبہ اور کسوہ۔ سوال ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گدھوں کے نام کیا ہیں؟ جواب، یافور اور عفیر۔ سوال ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلواروں کے نام کیا ہیں؟ جواب، محصور، ذوالفقار، کلی، تبار، حطف، کذیب، اسب، رسوب اور مجزم۔ سوال ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیزوں کے نام کیا ہیں؟ جواب، گمزہ، مسنہ، مسوہ۔ سوال ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاٹھیوں کے نام کیا ہیں؟ جواب، مہجن، ارجون اور ممسوک۔ سوال ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمانوں کے نام کیا ہیں؟ جواب، شداد، زرہ، روحہ، صفرہ، بیضہ، کتوم۔ سوال ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ترکشوں کے نام کیا ہیں؟ جواب، جمع، کافور۔ سوال ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھودوں کے نام کیا ہیں؟ جواب، موسیٰ اور ذوالسبو۔ سوال ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب کیا ہے؟ جواب،
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوا بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدر بن الیاس بن مزر بن نزار بن ماد بن عدنان۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ جواب حضرت عبداللہ بن عبد المطلب۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام کیا تھا؟ جواب حضرت آمنہ بنت وہب۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا؟ جواب حضرت عبد المطلب بن ہاشم۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادی کا نام کیا تھا؟ جواب حضرت فاطمہ بنت عمرو۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام کیا تھا؟ جواب حضرت وہب بن عبد مناف۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا نام کیا تھا؟ حضرت برہ بنت عبد العزیٰ۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے نام بیان کریں۔ جواب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت زینب بنت حارث رضی اللہ عنہا، حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا، حضرت سودا رضی اللہ عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا۔ سوال ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماؤں کے نام بیان کریں۔ جواب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت صوبیہ رضی اللہ عنہا۔ سوال ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بہن بھائیوں کے نام بتائیں۔ جواب حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہا، حضرت انیسہ بنت حارث رضی اللہ عنہا، حضرت حذافہ بنت حارث رضی اللہ عنہا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہا۔ سوال ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذنوں کے نام بتائیں۔ جواب حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، حضرت ابو مرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد کرزی رضی اللہ عنہ۔ سوال ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کے نام بتائیں۔ جواب حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ، حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ، حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ، حضرت ایمن بن عبید رضی اللہ عنہ، حضرت ایمن بن عبید رضی اللہ عنہ، حضرت اسلح بن شریر رضی اللہ عنہ اور حضرت مقیب رضی اللہ عنہ۔ سوال ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کون کون سے خلفائے راشدین آئے؟ جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔